ایک نئی اصطلاح سوشلزم یا اشتراکیت۔ اشتراک کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، مالک ہونا، یعنی کسی بھی چیز کا استعمال مل کر کرنا، اشتراک سے، تعاون سے، باہمی۔ اچھا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شخصی ملکیت کا تصور اور اجتماعی ملکیت کا فلسفہ، جس میں معاشرے میں موجود افراد میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو۔ شخصی ملکیت کا تصور کیا تھا اور اجتماعی ملکیت کا فلسفہ کیا ہے؟ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان نے غاروں اور پتھروں کے دور سے جب نکلنا شروع کیا، ارتقا ہوا انسانی زندگی کا، تو اس نے جانوروں کے شکار کے لیے مختلف اوزار بنائے، نیزے، بالے، چاقو، چھریاں، جو بھی اس دور کے انسان کی ضرورت تھی اس کو شکار کرنے کی غرض سے پیش آتی گئی، وہ اس ضروریات کے تحت ان چیزوں کی ایجاد کرتا گیا۔ تو جب وہ لوگ مل کر ایک چیز کا شکار کرتے، اب لازمی نہیں ہے کہ جو شکار ہے اسے سب کے نیزے اکٹھے لگے۔ اس میں کیا تھا، کسی بندے نے جب نیزہ مارا ہے تو اس کے ہو سکتا ہے 10 بندوں نے مختلف راستے بند کیے ہوں، کہیں پہ وہ شکار ان راستوں سے نکل نہ سکے، اور اسے گھیرے میں لایا گیا 10 بندوں نے، اور شکار ایک نے کیا۔ اب یہ 10-11 بندوں کی اشتراکی اجتماعی کیا چیز ہوئی، اس پہ انہوں نے قبضہ کیا، اس کے مالک بنے، اسے اپنی ملکیت میں لیا۔ اس شکار کی جو صلاحیت تھی، اس کی جو زندگی سلب ہوئی، وہ کسی ایک بندے نے کی ہے۔ اب یہ شخصی ملکیت کا تصور کیا ہونا تو یہ چاہیے کہ مالک ایک ہو، لیکن اجتماعی ملکیت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ کیا ہیں، اس کے مالک ہوں گے، کیونکہ وہ سب کی محنت کا رزلٹ ہے، چاہے محنت کم ہے، زیادہ ہے، تھوڑی، صرف یہ 11 نہیں۔ اگر کوئی 10-11 کسی اور شکار کی طرف نکلے تھے اور وہ واپس ناکام لوٹے، وہ بھی کیا ہوں گے، اس ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ یہ اشتراکیت ہے۔ تو اشتراکیت کا یا سوشلزم کا سب سے پہلا جو کھرا ملتا ہے، جو سب سے پہلے، آپ مختلف میرے لیکچر میں کھرا کا لفظ زیادہ سن رہے ہیں، بس یہ لفظ آج کل زبان پہ چڑھا ہوا اور مجھے کوئی اچھا بھی لگا تو آپ کو بھی یہ سننے کو مل رہا ہے۔ اچھا، تو یہ سب سے پہلے ملکیت کا تصور تھا، یہیں سے ملتا ہے۔ اب معاشرے میں موجود افراد میں دولت کی منصفانہ تقسیم، وہ جو شکار تھا وہ کیا ہے، سب میں تقسیم ہوا۔ اب منصفانہ تقسیم کیا ہے کہ ایک ملک کا آنر ہے، مالک ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس 200 ملازم ہیں، چھوٹی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب مل کے کوئی تنخواہیں 5,000 سے شروع ہو کر 5 لاکھ تک ہیں، میں مثال دیتا ہوں، فرض کرتے ہیں، اس میں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں چیز دی جا رہی ہے۔ اب ایک مزدور صبح 8 سے لے کر رات 8 بجے تک کام کرتا ہے، 12 گھنٹے وہ محنت کرنے کے بعد اسے ہو سکتا ہے 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہو، جبکہ مالک جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے بٹھائے لاکھوں بھی کما رہے، کروڑوں بھی کما رہے، ہو سکتا ہے کرسی پہ بیٹھا ہی نہ ہو، کسی فارن کنٹری میں، دوسرے ملک میں ہو، دوسری جگہ پہ ہو، لیکن اسے انکم حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن جو انکم حاصل ہو رہی ہے اس مل سے، وہ کیا ہے، منصفانہ اس کی تقسیم نہیں ہے۔ ایک بندہ جتنی محنت کر رہا ہے اسے اس کے مطابق جو ہے اس کی اجتماعی ملکیت کا فلسفہ کہتا ہے، اشتراکیت کہتی ہے کہ اسے حصے دار بنانا چاہیے، برابر تقسیم نہیں ہو رہی۔ امیر کیا ہے، امیر سے امیر تر، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا ایک بندے کے پاس 10 گھر ہیں اور اس نے کرائے پہ لگا رکھے ہیں، محنت اس کی ٹکے گی اب کوئی نہیں ہے، 10 گھروں سے اسے جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے وہ میں کہتا ہوں 2 لاکھ روپے حاصل ہو رہا ہے۔ وہ 1 سال کے بعد ہو سکتا ہے 10 دکانیں اور بنا لے، مزید امیر تر، جبکہ جو غریب ہے اس کی زندگی اسی طرح دہاڑیوں میں اور مزدوروں میں گزر رہی ہے۔ دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے۔ اچھا، کارل مارکس کی بات کرنے سے پہلے بات کہہ دوں کہ
دو طبقے ہوتے ہیں، ایک مذہبی اور ایک جو دولت مند ہے. وہ دو انسان کو نا، مذہبی طبقہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ڈرا ڈرا کے اس سے صدقہ خیرات لے رہا ہوتا ہے، اور جو طبقہ آ گیا آنر کا، صنعت کار کا، وہ آپ کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا. وہ ہمیشہ جو مزارے کا جاگیردار استحصال کرتا رہتا ہے، اسے مختلف جو ہے نا چیزوں سے ڈرا کے، نہیں بھئی اس میں فائدہ نہیں ہے، کہیں پہ اس کی محنت مطلب زیادہ حاصل کر کے اسے کم دے رہا ہوتا ہے پہ. اچھا، کارل مارکس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے پیشواؤں کے گٹھ جوڑ میں چھپی مکاری کی طرف اشارہ کیے. ایڈم سمتھ نے یہ کہا کہ محنت تمام دولت کا منبع قرار دیا، اس کا مرکز قرار دیا، محور. کارل مارکس نے کیا کیا؟ اسی اشتراکی مثالی تصور کو نہ صرف قابل عمل بنایا بلکہ اسے سائنسی بنیادوں پر عمل میں لا کر اسے منطقی انجام تک پہنچایا. جب کالونیلزم کا نظام تھا، برٹش راج قائم تھا، ممالک پہ قبضہ کر لیا گیا، ان پہ قبضہ کر کے ان کا استحصال کیا گیا. دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ سائے چھٹنا شروع ہوئی، آزادیاں، سیاسی آزادیاں دے دی گئیں، لیکن معاشی آزادیوں میں جھکڑ لیا گیا. آج بھی جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، وہ سپر پاور جو کنٹریز ہیں، ان کی یہ منڈیاں ہیں. 22 کروڑ ہم بیٹھے ہیں. اکثر ایک بحث چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں جی فلاں ملک جو ہے نا وہ جنگ پہ اتر آیا ہے یا خطرہ ہے. بھئی ان کو کیا ضرورت ہے 22 کروڑ مارنے کی؟ 22 کروڑ کو وہ مار دیں، جنگ کر دیں. ان کی جو اربوں خربوں کی اس سے انکم حاصل ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں سیشات کی طرف جا رہی ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ انڈسٹری؟ یہاں پہ صرف ملک تباہ نہیں ہوگا، ایک ملک تباہ نہیں ہوگا، بلکہ اس ملک کی معیشت بھی جو ہے ڈاواں ڈول ہو جائے گی. یعنی اس ملک سے جو اربوں روپے کی اشیاء امپورٹ ہو کے آپ کے پاس پہنچتی ہیں، میں کہتا ہوں سلامت رہیں. میں اور آپ بات سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ قابض ہو جائے، ٹھیک ہو، کہ دھرتی سلامت رہے. تو سیر لدھیانوی نے کہا تھا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ بذات خود ایک مسئلہ ہے. کھیت اپنے جلیں یا غیروں کے، نقصان بہرحال انسانیت کا ہے. میں مثال دیتا ہوں، ہم نے کسی ملک کے جو ہے وہ کھیت تباہ کر دی ہے، تو وہاں سے جو ہم فصلیں امپورٹ کر رہے تھے، ادھر میری جنتا بھی، میری عوام بھی، میرے لوگ بھی، میری قوم بھی بھوکی مرے گی. ٹھیک ہو گیا. تو سوشلزم میں جو اشتراکیت، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ معاشی لحاظ سے جکڑ دیا ہے پابندیوں میں. آئے روز ہم سنتے ہیں فلاں جو ہے IMF کے جکڑ دیا گیا ہے، فلاں ممالک نے فلاں پابندیاں اس پہ لگا دی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا. تو یہ پابندیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مختلف معاشی پابندیوں میں جکڑ لینا. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا سوشلزم اشتراکیت کا ایک بالکل ہلکا سا ویو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھلک سی دکھائی ہے. باقی سورج جو ہے وہ نکلنا ہے، وہ نکلے گا کیسے؟ کہ آپ اللہ کرے کہ اس کو لیکچر کو سننے کے بعد اس پہ کچھ تحقیق یا سوچنے یا فکر کرنے کی صلاحیت مل سکے. مجھ سے زیادہ کوئی پتہ ہو ضرور ہوگا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پتہ ہوگا، تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا.